بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو ایسی خبریں ہیں جو بڑی اہم ہیں لیکن کسی کی زیادہ توجہ اس پر نہیں گئی۔ اس پر سینئر صحافی بات ضرور کر رہے ہیں لیکن مین سٹریم میڈیا پر اس پر بات نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ شیخ رشید صاحب دورے پر گئے قطر کے، اور اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے مانا بھی شیخ رشید صاحب نے کہ یہ بات میڈیا میں ضرور آئی کہ شیخ رشید جائیں گے اور وہاں پر ایک ایگزیبیشن ہے، اس کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک بہت ہی خاص پیغام وہ پہنچائیں گے قطر کے امیر کو۔ صرف یہاں تک بات ہوئی۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب واپس آتے ہیں اور فوری طور پر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہیں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی، کچھ چھپانے کی کوشش کی، بس یہ کہا کہ وہ ایک امانت ہے، پیغام کیا تھا، اور پھر وہ عمران خان صاحب کو واپس آ کر فوری طور پر ملے ہیں اور وہ وہاں سے جو بھی بات ہوئی ہے وہ آ کر پہنچائی ہے۔ اب اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں، اس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قطر میں ان کی کیا بات ہوئی ہے، اس کا میاں نواز شریف سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری چیز، پی ڈی ایم کی ناکامی، پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نہ ہونا، اس کا امریکہ سے کیا لینا دینا ہے، امریکہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی یہ سازشی کہانیاں بن جاتی ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن کچھ ہو رہی ہے، عدم استحکام ہو رہا ہے، تو جناب اس سے امریکہ کا کیا لینا دینا، ہمارے ہر کام میں امریکہ کیسے آ سکتا ہے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی ہے، ایسے نہیں ہے۔ میں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ایسی چیزیں جو کبھی ڈینائی نہیں کی گئیں کسی بھی طرف سے، جو حقائق ہیں، ماضی کے حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر یہ پی ڈی ایم کی ناکامی اور امریکہ کا اس میں کیا کردار ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آپ سے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ قطر کے بارے میں ایک بات جو سہیل وڑائچ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور یہ بات باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے، جب انہوں نے کہہ دی ہے تو ویسی تو نہیں کہہ دی، وہ شریف خاندان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ سینیٹر سیف الرحمان ہوا کرتے تھے، اور احتساب جب میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہوا اور بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب زیر عتاب آئے، تب ان کا نام بڑا خطرے کی علامت تھا۔ وہ ہوتے ہیں قطر میں، اور وہاں پر وہ بہت زبردست اور بڑے بڑے بزنسز چلاتے ہیں قطر میں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی شیئر ہیں، یا وہ اصل میں میاں صاحب کے پارٹنر بھی ہیں، اور یہی ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، پتہ ہی ہے، اور اسی طرح سے میاں صاحب نے بہت سے کام کیے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل میں تو انہی کا بزنس ہوتا ہے، دیکھا یوں جا رہا ہوتا ہے بہت۔ اسی طرح میاں صاحب کے کزنز ہیں، وہ بھی ان کا بزنس لایا کرتے تھے۔ اب سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی بیٹی سے بات طے ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی، جنید صفدر صاحب کی، تو یہ ان سے رشتہ بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب بھی سمدھی ہیں میاں نواز شریف کے، میاں نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے سے، تو یہ بھی وہاں بھی ایک کاروباری تعلق بھی ہے اور یہ رشتہ داری بھی ہے۔ اسی طرح سے سیف الرحمان صاحب سے بھی اب تعلق بھی بن گیا ہے، اور رشتہ داری تو ہے، بن رہی ہے، ساتھ کاروباری بھی ہے۔ اور قطر کے ساتھ پاکستان نے اب دوبارہ ایک معاہدہ کیا ہے، اور دنیا میں سستی ترین گیس کا بھی اس کو معاہدہ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں ڈالر بلکہ اربوں ڈالر کا پاکستان کو اس میں فائدہ ہوگا کئی سالوں میں، تو یہ بڑا معاملہ تھا۔ تو قطر سے پاکستان کے تعلقات بڑے زبردست چل رہے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے 5 دن پہلے براہ راست اٹیک کیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کے سربراہان پر، اور کہا کہ جی مریم کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ 3 لوگوں کے نام بھی لے دیے۔ اس کے بعد سے اب وہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ اچھا، اب قطر سے اتنے قریبی تعلقات ہونا، ایک یہ بھی باتیں آئی تھیں کہ میاں نواز شریف قطر بھی جا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے۔ ایک سعودی عرب کی تو ان کے خاندانی ذرائع نے کہا تھا، اور یہ خبریں چھپ گئی تھیں، جنگ میں بھی چھپی تھی خبر خاندانی ذرائع سے کہ وہ جائیں گے، اور پھر اچانک ہی کچھ ایسے پیغامات گئے کہ شاید ان کو اجازت ہی نہیں ملی سعودی عرب آنے کی، فوراً ہی کچھ ایسی ملاقاتیں ہو گئی تھیں، اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اب اسی طرح سے قطر جانے میں ایک تو یہ کہ جی آپ کے یہاں ان کے کاروباری معاملات بھی چل رہے ہیں، تو جہاں کاروبار ہو وہاں سیدھا پیٹ پر معاملات آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو سمجھایا جائے کہ وہ باز آ جائیں، ایسے کام نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جی اگر کوئی پلاننگ ہو رہی ہے قطر میاں صاحب کو بلانے کی تو ذرا اس پر بھی دیکھ لیا جائے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں بہت اہم اس معاملے میں، اور پھر یہ خفیہ پیغام اور خفیہ طور پر واپسی، اور پھر اچانک واپسی کے بعد سیدھا عمران خان سے مل کے جی جواب کیا ہے وہ بھی پہنچا دینا۔
تو شیخ رشید صاحب کے مقتدر حلقوں سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا، قطر کے حوالے سے فیوچر میں اور زیادہ پاکستان دفاعی تعلقات مضبوط کرنے لگا ہے اور وہاں پر ٹریننگ دینے کی بات ہو، پھر سعودی عرب سے جس طرح سے تعلقات جو تھے وہ تو معید یوسف صاحب کہہ چکے ہیں، میں کیا کہوں کہ وہ اب وہ نہیں رہ سکتے، تو اب پاکستان قطر اور ترکی کی طرف بھی اور زیادہ اسٹریٹجک تعلقات جو سعودی عرب سے تھے وہ اسٹریٹجک تعلقات اب قطر کی طرف بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر ایک دوسرے کی باتیں مانی بھی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کہہ پایا ہوں، شاید پتہ نہیں صحیح طرح میں بتا سکا ہے نہیں، بہرحال میری کوشش تھی کہ میں واضح کر دوں کہ کیا دو معاملات شیخ رشید صاحب کے ہو سکتے ہیں، اور وہ آنے والے دنوں میں پتہ بھی چل جائیں گے کہ یہ خفیہ پیغام کیا تھا اور کیا واپسی ہوئی۔ وہ میں نے آپ کو میاں صاحب کا قطر سے تعلق سارا میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں پی ڈی ایم پر اور امریکہ پر۔ دیکھیے، کامران یوسف صاحب ہیں، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی بھی بڑا بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی لوگ اس پر بات نہیں کر رہے کہ اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کوئی عدم استحکام کی کیفیت ہو، کیونکہ وہ اس وقت افغانستان پر ان کا فوکس ہے کہ وہاں سے کس طرح سے ہم نکلیں، اور پاکستان کے حالات اگر گڑبڑ ہوتے ہیں تو اب یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ لانگ مارچ کو رکوانے میں زرداری صاحب جس طرح پیش رہے ہیں تو اس میں جو بائیڈن انتظامیہ کا بھی بہت اہم رول ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا جی آپ نے بڑی دور کی بات کی ہے اور یہ وہ۔ تو دیکھیے کہ پاکستان میں چاہے کونڈولیزا رائس ہوں، وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ڈیل کروانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ این آر او میں سارا معاملہ آپ نے دیکھا، وہ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو امریکہ کا آپ کو رول نظر آتا ہے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ چونکہ سپر پاور کہلاتا تھا، وہ ضرور سپورٹ کسی کو کر دے، یہ سارے معاملات ہو جائیں، یہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ وکی لیکس میں ہے، اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، سب دنیا نے اس کو مانا، وہ آفیشیل ڈاکومنٹس تھے جس میں یہ کہا گیا کہ فضل الرحمان صاحب امریکہ سے کہتے رہے کہ جی آپ ہم پر ٹرسٹ کریں اور کبھی ہمارے حوالے بھی کریں، یعنی ہمیں بھی وزیر اعظم بننے دیں، یہ باتیں بھی ہوتی رہیں، تو اتنا انفلوئنس رہا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو بائیڈن سے، جو جب ان کا دور تھا تو وہ امریکہ کے نائب صدر رہے، جو بائیڈن جب صدر زرداری کا دور ہوا کرتا، پیپلز پارٹی کا دور ہوا کرتا تھا ملک میں، اور پھر اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور جو بائیڈن سے بڑے اچھے تعلقات، یہاں تک خبریں چلیں کہ جی انہوں نے اپنی تقریب حلف برداری میں زرداری صاحب براول کو بلایا ہے، یہ خبریں چلتی رہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی چلیں، اور پھر آخرکار بتایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے آفیشلی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اتنے قریبی تعلقات ہیں جو بائیڈن کے ساتھ، یہ بتاتے رہے زرداری صاحب۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میمو سکینڈل آیا تھا کہ جی یہاں سے زرداری صاحب کی طرف سے پیغام گیا کہ جی ہماری مدد کریں، امریکہ ہماری مدد کرے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے بڑے خلاف ہوئی ہے، ہماری حکومت کو گرانا چاہتی ہے، تو امریکہ براہ راست ہماری مدد کرے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستانی کو کنٹرول کرنے میں ہمارا ساتھ دے، یہ سب باتیں۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے انٹرنل پالیٹکس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہی گئی، امریکہ کا اثر و رسوخ ہمارے یہاں رہا ہے، ہماری پالیٹکس میں بھی رہا ہے، اور اب جغرافی حالات جو ہوتے ہیں وہ بھی انٹرنل پالیٹکس میں بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ بات ہوئی ہے کہ امریکہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں آ سکا اور اس طرح سے ان کو پش نہیں کر سکا، جس طرح ماضی میں دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں، گڑبڑ ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو امریکہ کسی نہ کسی طرف جو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، کسی کو سپورٹ کرتی ہیں، کسی کو نہیں کرتی، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ تو یہ بات اب ضرور صحافیوں میں ادھر ادھر ہو رہی ہے کہ جی کیا اس کے حالات ہیں، لیکن ماضی میں یہ بات سچ ہے کہ یہ ہوا ہے۔ تو اگر امریکہ بھی ساتھ دیتا پی ڈی ایم کا تو شاید معاملات تھوڑے سے فرق ہوتے یا اور زیادہ پش مل سکتا، یہ سب کچھ ہو سکتا۔ آخرکار میاں نواز شریف صاحب بھی اگر برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں، لندن بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اب شیخ رشید صاحب، ہاں آج کا بیان دیکھنے میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ جس تناظر میں بات ہو رہی تھی، تو شیخ رشید صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم اجازت دے دیں گے میاں نواز شریف کو آنے کی، اور اب سیاست میں ٹھنڈ رہے گی رمضان میں۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہوا ہے بڑا اچھا ہوا ہے، اور زرداری صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اگر تحریری درخواست وزارت داخلہ کو دیں گے نواز شریف واپس آنے کے لیے 24 گھنٹے میں اجازت نامہ جاری کر دیں گے۔ باقی کسی کی زندگی اور موت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں زندگی کی گارنٹی دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اب مریم نواز نے جب حکومت کو قاتل کہا تو اس پر شیخ رشید نے کہا جی یہ سب سوچ کا فرق ہے، میں اس اجلاس میں شامل تھا جب بے نظیر بھٹو کو کہا گیا کہ وہ لیاقت باغ، راولپنڈی اور پشاور میں جلسہ نہ کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو کراچی، پشاور، اسلام آباد اور پنڈی میں دہشت گردی کے خدشات ہیں، لیکن ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔
کسی کی جان کو کب اور کیا خطرہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، گارنٹی کسی کی نہیں دی جا سکتی۔ اور 2 سے 3 ماہ میں سیاست کا پتہ چل جائے گا۔ اب تو جو ہونا ہے وہ رمضان المبارک اور عید کے بعد ہی ہونا ہے، ابھی تک تو اب سیاست میں رمضان المبارک میں کم از کم ٹھنڈ رہے گی، جو کہ اچھی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو میاں صاحب کے بارے میں مریم نے کہا ہے کہ ان کی جان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان کو یہاں خطرہ ہے اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکتے، اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو صحت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ وہاں کوئی ان کا علاج ہو رہا ہے، اصل یہ ہے کہ یہاں آ کر پتہ نہیں ان کو کس طرح رکھا جائے گا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے جتنی فیسلٹیز تھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، راؤنڈ دا کلاک ایمبولینس ہونا، ڈاکٹر راؤنڈ دا کلاک ہونا، اس کی ساتھ ہیلپرز ہونا، تو یہ مسلسل ان کے لیے رہا اور پوری ریاست ہلی ہوئی تھی میاں صاحب کے لیے۔ ان کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کو باہر کیسے بھیجنا ہے، پورا جہاز تیار تھا، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا تو یہ الگ سے ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ بات بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کبھی کسی سپاہی نے پوچھا ہے کہ جی مجھے جان کی گارنٹی دی جائے تو میں جا کر کروں گا، یا کوئی اور شخص جو ایسا کام کرتا ہے، کوئی مزدور جو کرتا ہے، تو جو جس کا کام ہوتا ہے وہ کیا گارنٹی مانگ کر کرتا ہے؟ تو اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، آپ سچے ہیں اور سیاست میں آپ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور یہ حکومت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے اس ملک کو، قوم کو اور لوگوں کو، آپ کی ضرورت ہے، تو پھر رسک تو لیڈرشپ لیتی ہے۔ لیڈر کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈ کرنا، اسی سے تو لیڈر نکلا ہے۔ اگر وہی لیڈ نہیں کر رہا، وہی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو یہاں تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ خطرے مول لیتے ہیں تو کسی کام کے لیے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی ہے اور اس سے بڑا یعنی کہا جائے کہ اب کمزور پڑ گیا ہے بیانیہ نون لیگ کا۔ تو اب یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں، امریکہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر شیخ رشید صاحب کی روانگی کا۔ تو یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس 2 ہوئی ہیں جو سینئر صحافیوں میں سوشل میڈیا پر تو ہو رہی ہیں، لیکن اس پر مین اسٹریم میڈیا پر اس پر بات نہیں ہوئی، چہم گوئیاں ضرور چل رہی ہیں اور یہ بڑی اہم ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ باتیں صرف ہوا میں نہیں ہو رہی، ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تناظر ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی اہمیت نظر آتی ہے کہ چاہے میاں صاحب جب باہر جاتے ہیں تو کس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کو نظر آتی ہے گارنٹی سعودی عرب کی بھی، دیگر ملکوں کی بھی، امریکہ کا رول بھی۔ تو یہ تو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہوتا ہے جب ممالک آپ کے قریب ہوتے ہیں، جس طرح چائنا ہے آج کل، تو یہ نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے ڈیسیجنز جو ہیں جب لیے جا رہے ہوں، جس طرح آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر انوالو تو ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔